اسلام خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ یار ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کوئی مندر بن جائے، کوئی چرچ بن جائے، کوئی گرودوارہ بن جائے تو ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ کیا اتنا زیادہ بکاؤ ہو گیا ہے؟ یہ لفظ تھوڑا سا سخت ہے، لیکن اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ Hello guys, how are you? میرا نام ہے فاوت فصول۔ Thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. اسلام خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، یہ باتیں میں سن کے پک گیا ہوں، لیکن 2-3 دنوں سے اس پہ کچھ زیادہ ہی زور دیا جا رہا ہے۔ اسلام خطرے میں ہے، اس کو تو میں کمپلیٹلی ڈینائی کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کو قیامت تک کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اسلام ختم ہوگا۔ تو اس بات کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ہاں، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، یہ بات کچھ جمتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مندر بنتا ہے، جب بھی کوئی چرچ بنتا ہے، جب بھی کوئی گرودوارہ بنتا ہے، کرتارپور کوریڈور آپ کو یاد ہوگا نا، اس وقت بھی ہم لوگوں کا ایمان خطرے میں آ گیا تھا۔ اور اب ایک مندر جو اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے کرشنا ٹیمپل کے نام سے، ہمارا ایمان خطرے میں آ گیا ہے۔ کون لوگ تسی یار؟ اسلام آباد سٹی جو پاکستان کی کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ نے 2016 میں، جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، ایک پلاٹ دیا ہندو برادری کو۔ 20,000 اسکوائر میٹر کی جگہ ہے، H92 کا ایریا ہے، کروڑوں روپے کی جگہ ہے، بہت ایکسپینسو پلیس ہے اسلام آباد، لیکن بہت ضرورت تھی وہاں پر مندر کی، کیونکہ اسلام آباد میں 3,000 ہندو کی پاپولیشن ہے، یا آپ کہہ لو کہ 350 فیملیز کی پاپولیشن ہے، اور مچ نیڈڈ مندر۔ ابھی وہاں پر مندر ہے، لیکن بہت چھوٹی جگہ ہے، اور وہاں پر کچھ 100 اور محل میں 100 سے بھی کم بندے اپنی پوجا پاٹ کر سکتے تھے۔ تو یہ مچ نیڈڈ جگہ تھی۔ 1970 سے اسلام آباد جو سٹی تھا وہ آباد ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی مندر نہیں ہے، تو مچ نیڈڈ تھی۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے پلاٹ الاٹ کر دیا۔ ابھی عمران خان نے اجازت کر دی ہے کہ بھائی آپ جاؤ کنسٹرکٹ کرو، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے نا کہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو ریلیجس انڈیپینڈنس دینی ہے، جو کہ پچھلی حکومتوں نے بہت کم دی یا دینے کی کوشش نہیں کی، لیکن عمران خان ہے نا، تو اس وقت اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کچھ اپوزیشن لیڈرز ہیں، انہوں نے اس کو پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اس میں ریلیجس اینگل ڈال کر یہ بات تک کہنا شروع کر دی ہے کہ یہ جو مندر اسلام آباد میں بن رہا ہے یہ اگینسٹ اسپرٹ آف اسلام ہے۔ واو، کیسے لوگ ہیں، ان کو اسلام کی اسپرٹ کیا، اسلام کی آئی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہمارے اسلامک اسکالرز بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے ہیں، لیکن انہوں نے فتوے اس بات پہ نہیں دیے کہ مندر کیوں بنایا جا رہا ہے، انہوں نے فتوے اس بات پہ دیے ہیں کہ اسلام آباد میں مندر بنانے کے لیے عمران خان نے 10 کروڑ روپے کی جو گرانٹ کا اعلان کیا ہے، جو کہ ہندو برادری نے خود ریکویسٹ کیا تھا، وہ پرومس کیا ہے عمران خان نے، ابھی تک دیا نہیں ہے، لیکن جب پرومس کیا ہے تو اس کے بعد سے ہمارے اسلامک اسکالرز کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے اور آپ کسی بھی ریلیجس کنسٹرکشن کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ ہم لوگوں کا اسلامک ایک رول ہے کہ مندر، مسجد، چرچ، آپ کوئی بھی جو ریلیجس کنسٹرکشن ہے نہیں کر سکتے اسٹیٹ کے پیسے سے، انلیس کہ وہ ٹیکس کا پیسہ ہو۔ اگر زکوٰۃ کا یا خیرات کا پیسہ ہو تو وہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن ٹیکس کے پیسے کے اوپر ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ تو ٹیکس کی جب بات آتی ہے تو گورنمنٹ جب گرانٹ کرتی ہے تو ٹیکس کی منی سے کرتی ہے نا، ان کو پتہ ہے کون سا پیسہ کہاں دینا ہے۔ تو ٹیکس مسلمان بھی اتنا ہی دیتے ہیں پاکستان میں جتنا ہندو دیتے ہیں، جتنا کرسچنز دیتے ہیں، جتنا سکھ دیتے ہیں، تو اس ٹیکس کی منی کے اوپر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ تو اس پہ فتوے ڈالنا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد کہنا کہ اگر آپ اسی طرح کی حرکتیں کرو گے تو ہمارا ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا۔ جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا وہاں پر ہندوؤں کے مندر بنائے جا رہے ہیں۔ کون لوگ ہو تسی یار، کون لوگ ہو؟ امریکہ، یورپ میں بھی تو مسجدیں بنائی جاتی ہیں، وہ تو اسلامک کنٹریز نہیں ہیں، وہاں پر تو گورنمنٹ خود گرانٹ دیتی ہے، بلکہ بجلی کے بل، پانی، گیس، کاؤنسل جو ٹیکس ہوتا ہے وہ سب ختم کر دیتی ہے۔ تب تو ہم لوگوں کا ایمان خطرے میں نہیں آتا۔ جب ہم لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں اس وقت ہمارا ایمان خطرے میں نہیں آتا۔ حج اور عمرہ کے پیکیجز کے لیے غریب پبلک جو پیسے جمع کرتی ہے دن رات محنت کرنے کے لیے، اس میں جب کرپشن کی جاتی ہے اس وقت ایمان خطرے میں نہیں آتا،
پاکستان کا حج اور عمرے کا جو وزیر ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، اس وقت ہمارا ایمان خطرے میں نہیں آتا۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں جو قاری صاحب ہیں یا اساتذہ ہیں یا ٹیچرز ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں جب وہ بچوں کے ساتھ مولسٹیشن کرتے ہیں، ان کا ریپ کرتے ہیں، تب ہمارا ایمان خطرے میں نہیں آتا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی کووڈ-19 کرونا کی وجہ سے کتنا ایک وبال آیا ہوا ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ پاکستان میں ماسک جو 100 روپے کا ملتا تھا وہ 1800 روپے تک کا بکا ہے۔ اس وقت فتوے نہیں ڈالے گئے، اس وقت ایمان خطرے میں نہیں آیا۔ اور خدا نخواستہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں تو سیلفیاں لینے والے، ویڈیو بنانے والے 95% لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مدد نہیں کرتے۔ جو 5% لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ایمان خطرے میں نہیں آتا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے کیونکہ وہاں پر پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوتی۔ پوائنٹ اسکورنگ اس وقت ہوتی ہے جب ریلیجن کو پولیٹکس میں شامل کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ تو بہت سیریس معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف آپ کمپین چلا رہے ہو گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، تو اس کو ویک کرنے کا آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے۔ اینی وے، مجھے سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں جو عام پبلک ہے جو فیس بک پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر بڑے بڑی پوسٹ ڈال رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس مندر کے خلاف کیمپین چلاؤ، بہت سے لوگوں نے تو پٹیشن تک ڈالی ہے پاکستان کے کورٹس میں، سارے کورٹس نے اس کو ریفیوز کر دی ہے۔ تھینک گاڈ دے آر ویری انڈرسٹینڈنگ اور میچور کہ انہوں نے منع کر دیا ہے، لیکن پرسنلی اگر میں سمجھوں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم لوگ ہر وقت مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ مدینے کی ریاست دنیا کی پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس میں مائنارٹیز کو اتنے زیادہ رائٹس تھے کہ اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے جنگ لڑنے کے لیے۔ اس سے زیادہ رائٹس کسی اور ریلیجن میں ہے، کسی اور فیتھ میں ہے، کسی اور اسکول آف تھاٹس میں ہے نہیں۔ یہ تو صرف بیسکس ہے نا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کھلی اجازت تھی، ریلیجس انڈیپینڈنس دی گئی تھی مائنارٹیز کو کہ آپ اپنے ریچولز کریں، آپ اپنی پریئرز کریں، اپنے لیے جگہ بنائیں، بالکل بھی منع نہیں کیا گیا۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو ہم بھول گئے ہیں، لیکن پولیٹیکل گینز کے لیے پاور ہنگری پیپل بس لوگوں کو اندھا کیے بیٹھے ہیں۔ یہی پرابلم ہے یار، جہاں پہ تعلیم کی کمی ہونا تو ایک داڑھی رکھا ہوا شخص، سر پہ امامہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں صافہ لیے ہوئے، چھڑی لیے ہوئے، بس وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بات کہہ دی، اور سامنے والا جو کم عقل ہے، جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا، وہ اس کے اوپر یقین کر جائے گا، اور لوگوں کے مائنڈ سے، ان کے سینٹیمنٹ سے یہ ہمارے علماء کرام کھیل رہے ہیں۔ میں ان کی رسپیکٹ، ان کی نالج یا انہوں نے جو کچھ بھی زندگی میں حاصل کیا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ نہیں بولتے، اور جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے وہاں پہ بول کے معاملات خراب کر دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا یہی ویژن تھا پاکستان میں کہ دونوں مسلمز اور نان مسلمز کو ریلیجس انڈیپینڈنس دی جائے گی پاکستان میں۔ تو پاکستان کا فلیگ ہے، گرین نشانی ہے مسلمانوں کی اور وائٹ کلر نشانی ہے نان مسلمز کی، جس میں قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ ان کو ریلیجس فریڈم دی جائے گی، اور یہ ہندو یا سکھ یا عیسائی جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے فتح نہیں کیا تھا، یہ اپنی مرضی سے پاکستان میں رکے ہیں۔ جب اپنی مرضی سے پاکستان میں رکے ہیں تو ان کو برابر کے حقوق دینا ہمارا فرض ہے، بلکہ ان کو زیادہ حقوق دینا، ان کا زیادہ لک آفٹر کرنا ہمارے فرض میں شامل ہے۔ مگر بہت سے ہماری جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہیں، پولیٹیشنز ہیں، کچھ ریلیجیس اسکالرز ہیں، کچھ چھوٹے موٹے ملا ہیں، انہوں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دی ہیں۔ سکھ برادری کے لیے ہمارے جذبات بہت اچھے ہیں، نرم ہیں۔ کرتارپور کوریڈور کے لیے جب 100 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی تھی اس وقت اتنا شور نہیں ہوا تھا، لیکن جہاں ورڈ ہندو آ جائے نا، کیونکہ ہندو ورڈ ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح ڈال دیا گیا ہے کہ ہاں بس یہی ہمارے دشمن ہے اور یہ ہمارے پیٹھ پہ چھرا گھونپیں گے، فلانا ڈھماکا۔ یہ جو انہوں نے بیج ڈالا ہے نا، یہ پروان درخت بن گیا ہے۔ اب یہ کب نکلے گا، کیسے ٹھیک ہوگا، آئی ڈونٹ نو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف ایجوکیشنز اور اپنے دین اسلام کو سمجھنے سے ہی ختم ہو سکتا ہے، جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام کسی
عالم کی جاگیر نہیں ہے، کسی مولوی کی جاگیر نہیں ہے، کسی مفتی کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سب کے لیے برابر دیا ہے۔ آپ خود سمجھو، جہاں پر ذرا سی چوک ہو جائے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو سامنے نہیں آتے، جس طرح سے یہ سامنے آتے ہیں نا پوائنٹ اسکورنگ کرنے، جو اچھے علماء کرام ہیں وہ سامنے نہیں آتے، بھرے پڑے ہیں پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اینی ویز یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی، لیکن پرسنلی میں سمجھتا ہوں یہ جو پولیٹیشینز ہیں یا ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں اس مدعے کو جتنا اچھال رہے ہیں نہیں اچھالنا چاہیے۔ ایک بھائی چارے کی فضا قائم کرو، کیونکہ پاکستان کے اوپر ویسے ہی اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ مائنورٹی سے خیال نہیں رکھتے۔ ہم انڈیا کو بلیم کرتے ہیں کہ انڈیا میں مائنورٹیز کو سپریس کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اپنی رسومات نہیں کرنے دی جاتی، کرسچنز، دلت، اور پھر قربانی جو مسلمان کرتے ہیں گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ جب ہم ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور اگر ہم یہی باتیں پاکستان کے اندر کریں تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم انڈینز کے بھی اس طرح کی انگلی اٹھائیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو پھر دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاؤ، میرا یہی ایک اصول ہے۔ امریکہ میں کتنا مائنورٹیز کے ساتھ برا ہوتا ہے، بلیک لائفز میٹر، یہ کالوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، ہم ان کی صف میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ یا یورپ میں جو وائٹ سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے ہم ان کی صف میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارا دین اسلام ہم کو ایکویلٹی سکھاتا ہے، مسلمز اور نان مسلم سب کے ساتھ، ہماری صف الگ ہے اور الگ صف میں ہم بہترین کردار نبھا سکتے ہیں اگر نبھانا چاہیں۔ دیٹس اٹ گائز، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو، میرے پوائنٹ آف ویوز پسند آئے ہوں یا اس میں میں نے کوئی غلط بات کہتے ہو کہ I'm really sorry for that، جذبات میں شاید میں کچھ کہہ گیا ہوں، لیکن ہم لوگوں نے ہر چھوٹے چھوٹے فضول مدعوں کو اتنا بڑھانا شروع کر دیا ہے، نفرت پھیلانا شروع کر دی ہے، جس سے بہت سے دماغ جو ہیں وہ وائٹ واش ہو رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام سے دوری ہے، ایجوکیشن سے دوری ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں ضرور اپنی پرائرٹی لسٹ میں رکھنی چاہیے۔ آپ بہت خیال رکھیے گا، اسٹے سیف، خوش رہیں، السلام علیکم اینڈ گڈ بائے۔ If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.